نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و ازواجکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلا آلکا و ازواجکا و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، محترم قاری محمد شاہد صاحب، محترم قاری محمد ارشد صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ، بالخصوص برادر مکرم محمد رضوان صاحب، جملہ اہل محبت، اللہ تعالیٰ تمام کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن احباب نے اس محفل کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، اور رضوان بھائی کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کی نعمت نصیب فرمائے، درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. والد گرامی کے ساتھ یہ جو سلسلہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ برقرار رکھے. یاد رکھیے گا، ماں باپ وہ نعمت ہوتے ہیں کہ جن کی برکتیں زندگی میں بھی نصیب ہوتی ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی نصیب ہوتی ہیں. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے، 16واں پارہ جب آپ پڑھیں گے تو 16ویں پارے کا تیسرا رکوع جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں ایک واقعہ موجود ہے. یہ واقعہ شروع 15ویں سے ہو جاتا ہے، یعنی 15ویں پارے کا آخری رکوع ہے، وہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلے. اور واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ دونوں ہستیاں ایک بستی میں داخل ہوئے، ایک علاقے میں، گاؤں میں داخل ہوئے. قرآن فرماتا ہے جب دونوں داخل ہوئے تو گاؤں والوں نے میزبانی کا فریضہ انجام نہ دیا، بلکہ انہوں نے جس طرح روکھا سوکھا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ آئے. حضرت خضر بھی واپس آ گئے. جب گاؤں سے واپس نکلے باہر کیا دیکھا کہ دیوار ہے اور وہ دیوار ٹیڑھی ہوئی. حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بے خیر تو ہے، ایک تو یہ ہمیں ہماری مہمان نوازی نہ کرے اور ہمیں پوچھے تک نہ بے رخی برتے، اور اوپر سے آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے. اب قرآن مجید میں جو جواب دیا گیا، حضرت خضر کا جواب کیا تھا؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَا لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. یہ جو دیوار کھڑی تھی نا، یہ دیوار یتیم بچوں کی دیوار ہے.
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا، اور میں مدد اس لیے کر رہا ہوں، کَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابو بڑا نیک تھا۔ یعنی دیکھیے کس دور کی بات ہو رہی ہے، اب قرآن اترا کب، یہ واقعہ ہوا کب؟ ایک کہ اس واقعہ مدت کو ذکر کرے جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تقریباً 3000 سال کے بعد عہد محمدیہ تھا، یعنی 3000 سال کا وقفہ ہے درمیان میں۔ بعد میں محمد مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن میں وہ جو باتیں تھی موسیٰ علیہ السلام والی وہ محفوظ کر دی، اس بابے کا ذکر بھی کر دیا جس کی نیکیوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک کے لیے عہد موسوی کا ایک باب ہے، اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اگر نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ایک باپ کا ذکر قیامت تک ہو سکتا ہے تو بتا حضور کی امت کے جو ماں باپ ہیں یا امتیوں کے والدین ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہو؟ اگر کوئی توڑے کو پوچھے جی اس بابے کا ذکر تے قیامت تک ہو سی، جنہیں ساڑھے بابے نہیں ہیں ساڑھیاں ماما نے انہوں نے ذکر کدوں تک ہو سی؟ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ تمہارے والدین کا ذکر کب تک ہوگا تو آپ بھی جواب دیں کہ یہ کہنا ہے کہ جب تک اللہ کی بندگی ہوتی رہے گی والدین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میں نے کیا کہا؟ جب تک نماز ہوتی رہے گی والدین کا ذکر، جب تک نماز ہوتی رہے گی والدین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دنیا کا آخری نمازی جب نماز پڑھے گا قیامت کے قریب کوئی بھی نماز پڑھے گا، کیا اس کی زبان پہ یہ دعا نہیں ہوگی ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے ماں باپ کی شان کو اللہ نے اتنا کمال دے دیا ہے کہ جب تک خدا کی بندگی ہوتی رہے گی محمد کے امتیوں کے والدین کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے ماں باپ کا ذکر کیا کریں، ماں باپ کی محبت میں ماں باپ کی یاد میں اہتمام کیا کریں۔ ہم سال کی بات کرتے ہیں، اللہ روزانہ 5 مرتبہ کرتا۔ تو فجر پڑھنے والوں والدین کا ذکر کرنا ہے، ظہر پڑھنے والوں والدین کا ذکر کرنا ہے، عصر پڑھنے والوں والدین کا ذکر کرنا ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ اپنے گھر میں بلا کے جن کے ماں باپ کا ذکر کرواتا ہے اسے امت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو نعمتیں ہیں یہ تذکرے ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ پاک ان کے بزرگوں کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت کا تعلق سورہ بقرہ کے ساتھ ہے اور ایک آیت کا تعلق سورۃ آل عمران کے ساتھ۔ دونوں آیتوں میں اللہ نے 2 اکٹھ بیان کی ہے۔ آج ہم بھی کٹ کر کے بیٹھے ہوئے، ہم بھی مجمع لگایا ہے، ایک مجمع اللہ نے بھی لگایا ہے، ایک مجمع بندہ لگاتا ہے اور ایک مجمع خدا خود لگاتا ہے۔ اللہ نے مجمع کب لگایا اور کس کے لیے لگایا؟ اس وقت دنیا نہیں بنی تھی جب اللہ نے مجمع لگایا، اس وقت تک انسان دنیا میں نہیں آئے تھے جب اللہ نے مجمع لگایا۔ ایک مجمع کا تعلق ذکر آدم کے ساتھ ہے اور ایک مجمع کا تعلق ذکر محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ 2 مجمع لگائے اللہ نے۔ اچھا رضوان بھائی نے محفل رکھی ہے تو میرا مجھ ناشید کا خطاب ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو بلایا، آپ کو دعوت دی۔ جب اللہ نے مجمع لگایا تو اللہ نے کس کو دعوت دی؟ کون کون آئے مجمع میں؟ اللہ نے دعوتیں دی۔ دعوت کس کس کو دی؟ کہا جبرائیل تو بھی آ جا، اے میکائیل تو بھی آ جا، اسرافیل تو بھی آ جا، اسرائیل تو بھی آ جا، مولا صرف سانو چارانو یا ہور بھی کہ کل فرشتی آ جائے۔ تمام فرشتوں کو بلا لیا۔ مجمع نوریوں کا ہے اور ذکر خاکی کا ہونے والا ہے۔ مجمع نوریوں کا ہے،
ذکر خاکی کا ہونے لگا ہے. اللہ نے کل فرشتوں کو جمع کیا, جمع کر کے کیا کہا, پڑھیے قرآن پاک. فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, ان رب کا خطاب شروع ہو رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتا ہے, جب فرشتے آ گئے, مجمع لگ گیا, خدا کیا کہتا ہے, انی جائلٌ فی الارض خلیفہ. اے فرشتوں, میں نے تمہیں بلا کے جس کا ذکر کرنا چاہا ہے نا, اسے انسان کہا جاتا ہے. کٹ فرشتوں کا ہے, بیان خدا کا ہے, ذکر آدم کا ہے. بیان اللہ کر رہا, ذکر آدم علیہ السلام کا انی جاہل فی الارض خلیفہ, میں نے زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے لگا. حجے بنایا کوئی نہیں, ابھی بنایا نہیں ہے, مشورہ ہو رہا ہے, کٹ ہوا ہے. فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں, اپنا نائب بنانے لگا ہوں. جب اتنی بات ہوئی, فرشتوں نے ایک مشورہ دیا, عرضی پیش کی, اتجعلو, ربا سوڑیا کیا تو اس کو بنائے گا, میں یفسد فیہا, جو فساد کرے گا, انسان تو فساد کرے گا, ویسفک الدماء, خون بہائے گا. میں نے اے دسو, حجے انسان بڑے ہیں, بڑے ہیں, حجے سے بڑے ہی نہیں, تے فرشتیاں ایک ہی واقعہ کہ خون بہائے گا. ابھی تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, جو بنا ہی نہیں, جس نے نہ فساد کیا ہو, جس نے نہ خون بہایا ہو, ابھی جو بنا ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی یہ کہے آنے والا یہ کرے گا, آنے والا یہ کرے گا, آنے والا یہ کرے گا. ہون میں نو دسو, فرشتیاں سچ بولیا کہ نہیں بولیا, سچ سے بولیا. اللہ کے فرشتے تو جھوٹ بول سکتے نہیں ہے, تو پھر فرشتوں کو کس نے علم دیا تھا کہ انسان یہ کرے گا؟ فرشتوں کو کس نے کہا تھا انسان خون بہائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا حال آنے والا ہے اور جانتے فرشتے ہیں. اگر فرشتوں کے علم کا یہ مقام ہے تو اللہ کے محبوبوں کی شان کا علم کیا ہوگا؟ فرشتوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, فرشتوں نے جھوٹ نہ, رب نے ان کو رد کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا فرشتوں نہیں, انسان انج نہیں کرتی, رب نے کہا ہی نہیں. ان کی تردید اللہ نے نہیں کی, بلکہ اللہ نے کیا فرمایا, فرشتوں ٹھیک ہے تسی اپنے اظہار تے سچے ہو, تو میں بھی ایک گل کرنا چاہتا ہوں. انی عالم ما لا تعلمون, جو انسان کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نظر ظاہر پہ ہے اور میری نظر باطن پہ ہے. تم ظاہر کو تکتے ہو چونکہ مٹی سے انسان نے بننا تھا, انسان نے پانی سے بننا تھا, انسان نے ہوا سے بننا تھا, انسان نے آگ سے. یہ چار چیزیں ہیں, آگ, ہوا, مٹی اور پانی. آگ میں شدت ہوتی ہے, اگر بپڑ جائے جلا کر راکھ کر دیتی ہے. پانی شدت میں آ جائے سیلاب بن جاتا ہے, ہوا شدت میں آ جائے طوفان بن جاتی ہے. اسی طرح مٹی شدت میں آ جائے, ہوا جو ہے یہ بھی بندے کو بہا کے لے جاتی ہے. ہر چیز جو ہے نقصان کرتی ہے. لیکن ظاہر کو تک رہے تھے. اللہ نے کہا اے فرشتوں تم دیکھ رہے ہو انسانوں کے ظاہر کو اور میں حقیقت دیکھ رہا ہوں. تمہارا بھی کہنا درست ہے, لیکن یاد رکھو تم جس کو تک رہے ہو وہ اور ہے, اور میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ اور ہے. ایک وقت میں انسان دو طرح کی آئیں گے. ایک انسان کو نمرود کہا جائے گا, ایک کو ابراہیم کہا جائے گا, ایک کو فرعون کہا جائے گا, ایک کو موسیٰ کہا جائے گا, ایک کو ابو جہل کہا جائے گا, ایک کو محمد مصطفیٰ کہا جائے گا, ایک کو یزید کہا جائے گا, ایک کو حسین کہا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یاد رکھیے, ایک ہوتا دعویٰ, رب نے دعویٰ کیا کہ انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ دعویٰ جذبات کی بنیاد پر نہیں تھا, حقیقت پر. رب کا دعویٰ چونکہ اللہ کا اور اللہ کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. اب رب نے اس دعوے پر دلیل بھی دی. دلیل کیا دی؟ کہا ایک گل جذبات دی نہیں بلکہ اس حقیقت میں تسی خود تسلیم کر سو. پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ,
حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے علم دیا، اور علم حضرت آدم کو کس نے دیا جی؟ کس نے دیا؟ تو حضرت آدم کا استاد کون ہویا؟ کیوں جی؟ قرآن نے کس کو استاد کہا ہے؟ اللہ خود کسے پڑھائے اسے آدم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا مقتدی ہو کر خدا سے پڑھا ہو تو اس کے امام کی شان، اس کے امام کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھایا، سکھایا، اور سکھا کے پڑھے لکھے احباب بھی بیٹھے ہیں۔ کوئی اسکول میں جو کالج میں پڑھتے ہیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی اسکول میں پڑھتا ہے تو 3 چیزیں، اور تینوں چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک ہوتا ہے تعلیم، جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ایجوکیشن کے بعد ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، پریزنٹیشن کے بعد ایک چیز ہوتی ہے اپریسیشن۔ یہ تینوں چیزیں، ایک ہے تعلیم دینا، تعلیم دے کے اس کا اظہار کروانا، اظہار کروا کے اس پہ انعام دینا۔ اللہ نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو علم دیا۔ علم دے کے اب کہا اے آدم علم میں نے دیا ہے، ہن تو ناندے سامنے اپنے علم دا اظہار کرنا، اپنے علم کی بات کرنی ہے۔ اس کو پریزنٹیشن کہتے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلی پریزنٹیشن ہوئی تھی اس شخصیت کو جناب آدم کہا جاتا ہے۔ کل فرشتے بیٹھے ہیں اور فرشتوں کے سامنے بابا جی علم بتا رہے ہیں، اور علم کتنا دیا؟ جتنی بھی تفاسیر قرآنیہ ہیں اگر ان کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا ہے۔ سبحان اللہ! کتنی لاکھ؟ 7 لاکھ۔ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ ایک اوتھینٹک مفسر قرآن ہے، آپ فرماتے تنہا آدم کے پاس اگر علم ایسا ہے تو بتائیے آدم کے امام کی شان کا علم، آدم کے سردار کے مقام کا علم کا ہوگا۔ اور صرف ایک نہیں، اگلی جو بات، اب میں تفسیر قرآن کی کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت آدم کو اللہ نے علم دیا، اور علم کس چیز کا بھی؟ امام راضی فرماتے ہیں تمام مشیات کی اوصاف کمالات سکھا دیے، کہتے ہیں مخلوق میں تمام مخلوقات کی جن سے بتا دی، اور جس جن سے بتا کے ہر مخلوق کا مکمل علم دیا۔ انسان کا مکمل علم، جانور کا مکمل علم، درختوں کا مکمل علم۔ اللہ پاک نے جتنی بھی کائنات میں چیزیں آنی تھی، چونکہ بھیجا زمین کے لیے تھا۔ کس کے لیے؟ زمین کے لیے بھیجا ہو تو زمین کا ہر علم دیا، زمین کا ہر علم دیا۔ خلیفہ خدا کا ہو اور زمین کا علم نہ جانے؟ مجھے بتائیے اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ خلیفہ خدا کا ہو، زمین کا علم نہ جانے۔ آدم زمین کے لیے تھے، زمین کا علم دے دیا۔ اور جب باری محمد مصطفیٰ کی آتی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب ہم نے آپ کو زمین کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو آسمان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جو زمین کے لیے آئے اسے آدم کہتے ہیں، اور جو عالمین کے لیے آئے اسے محمد۔ جن کا ایریا زمین تک ہو، باؤنڈری زمین تک ہو، ان کو آدم کہتے۔ آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اچھا جب علم سکھایا، ایک طرف تنہا آدم اور دوسرے طرف کل فرشتے۔ اچھا کلا آدم، دوسرے پاسے سارے فرشتے۔ ہم تسی قرآن کی روشنی دسنا کہ سارے فرشتے مل گئے، انہاں دا علم زیادہ یا حضرت آدم دا علم زیادہ؟ حضرت آدم کا علم زیادہ۔ سامنے جبرائیل بھی موجود تھے، علم آدم کا زیادہ۔ سامنے میکائیل بھی موجود تھے، آدم کا علم زیادہ۔ اسرافیل موجود تھے، آدم کا علم زیادہ۔ اسرائیل موجود تھے، آدم کا علم زیادہ۔ کل فرشتے موجود ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، آدم 10 ذرا جناب اپنے علم کا اظہار کر۔ جب علم دیکھا جناب آدم کا، سب فرشتوں نے ایک اجتماعی طور پہ کہا قالوا لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا، ساڑھے کول تا علم ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا یہاں کمال کی بات، پہلے نفی کر دی کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اہل محبت کہتے کامیاب ہوتا ہی وہ ہے
جو پہلے نفی کرے پھر اس بات کرتا ہے. پہلے عاجزی کرے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے لا علمی کی دلیل. فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ لا علم لنا، لا علم لنا. اس کا مطلب یہ ہوا فرشتوں نے پہلے نفی کی اور پھر کا اللہ ما علمتنا، اپنا کچھ نہیں ہے، جو بھی دیتا ہے رب نے عطا کیتا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر فرشتے ہوں پہلے نفی کرتے ہیں پھر اس بات کرتے ہیں، اس نفی سے لا علمی کی دلیل ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آگے علم بتایا جا رہا ہے. فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہمیں. اچھا اللہ فرشتوں نے بھی اللہ دیتا ہے، آدم علیہ السلام نے دو میں کس نے دیتے ہوئے برابر کیوں نہیں؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. فرشتے کہتے ہمیں بھی اللہ نے دیا، الا ما علمتنا، اللہ ہمیں بھی تو نے علم دیا. اور آدم علیہ السلام کو کس نے دیا؟ دونوں برابر ہیں. دونوں کو استاد کون؟ اللہ. آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ فرشتوں کو کس نے سکھایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے دونوں کو سکھایا مگر بتا دیا فرشتہ اور ہوتا ہے اور نبی کا علم اور ہوا کرتا ہے. اگر مقتدی کا ایک نبی کا علم یہ ہے تو بتائیے نبیوں کی امام کی شان کا علم. اچھا سنیے گا، اللہ نے فرشتوں کو علم دیا اور سکھایا. دوسری طرف تنہا آدم علیہ السلام کا علم حاوی ہو گیا. اب یہ جو فرشتے ہیں نا ان کا علم کتنا ہے میں مجموعی طور پہ بات نہیں کرتا. اگر فرشتوں کو دیکھیں پھر دیکھیں کہ جن کے سامنے فرشتوں کے سامنے جو بول رہا تھا اس کا علم کتنا ہوگا. اب میں ایک ایک فرشتے کی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھے پہ دو فرشتے بٹھائے ہوئے، ایک کس پر سے تھے؟ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ فرشتے جو یہاں بیٹھے ہیں نا ان کو علم ہے جو ہم کرتے ہیں. جو ہم کرتے ہیں نیکی کریں تب بھی لکھتے ہیں اور گناہ کریں تب بھی. لیکن ایک جڑا فرشتہ ہے نا اہل علم نے کہا اور تفسیر قرآن میں آیا ہے اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے. سجدہ درجہ کھبے والے والوں زیادہ ہے. یہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ صرف نیکیاں لکھتا کب لکھتا ہے؟ اچھا آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اس کا قلم چل جائے. سبحان اللہ. نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھتا ہے لیکن جب کوئی بندہ سوچتا ہے نا دل میں خیال کا کاش میرے کو اتنے پیسے ہو ورنہ اللہ دے راہ لٹا دے، قلم چل جاتا ہے. کاش میرے پاس یہ علم ہو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، کاش میرے پاس یہ ہو. ادھر بندہ ارادہ کرتا جاتا ہے یہ لکھتا جاتا ہے. سبحان اللہ. حدیث طیبہ ارادے کو بھی جانتا ہے، ارادے کو بھی جانتا ہے. یہ فرشتہ ارادے کو بھی جانتا ہے. مجھے کہنے دیجئے اگر حضور کا ایک نوکر ہو کر امت کے ارادوں کو جان سکتا ہے تو محمد عربی اپنی امت کے ارادوں کو کیوں جانتا ہے؟ سبحان اللہ. کی بات ہے. نوکروں کی شان مانتے ہو حضور کی شان نہیں مانتے، نبی پاک کی شان نہیں مانتے. اگلی بات سنیے، یہ بات صرف حدیث تک نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مشہور کتابیں عطا فرمائی، ان میں 4 کتابوں کا نام مشہور ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ٹھیک ہے، تورات کس پہ اتری؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. زبور کس پہ اتری؟ حضرت داؤد علیہ السلام. تورات اور زبور اس وقت دونوں ملا دی گئی، پہلے الگ الگ تھی اب ان کو ملا دیا گیا ہے. تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور زبور کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اب اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ دونوں کو جگہ پہ جمع کر دیا گیا. انجیل برنبا، انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتری. اس وقت انجیل کی 27 قسمیں بن چکی ہیں پوری دنیا کے اندر. 5 قسمیں پاکستان میں موجود ہیں: مرقس، یوحنا، متی، لوکا اور برنباس. جو برنباس کی انجیل ہے اس کو مسلمان مانتے ہیں کیونکہ اس انجیل کی عظمت یہ ہے اس میں شان محمدی بیان ہوئی ہے، حضور کی شان اور مقام بیان. بات دور نہ نکل جائے، اللہ نے ہر پیغمبر کو کتاب عطا کی لیکن بارک مصطفیٰ کی آتی ہے
تو معاملہ جدا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ طور پہ آ جا کتاب لے جا. حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا اے داؤد یمن میں آ جا کتاب لے جا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اے عیسیٰ بیت اللہ پہ آ جا انجیل لے جا. اور جب باری محمد عربی کی آتی ہے رب نے یہ نہیں کہا اے محمد آ جا قرآن لے جا, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا محبوب تیری شان یہ ہے جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. جہاں جہاں تو جائے گا. اگر تو غار ہرا میں ہے قرآن کہاں آئے گا؟ پہلی وہی غار ہرا میں آئی. کہاں آئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی وحی تھی. 6 مہینوں کے بعد دوسری وحی آتی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور پھر تیسری وحی کیا تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. چوتھی وحی جو تھی اس کا تعلق سورہ توبہ کے ساتھ ہے. 5ویں وحی کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ 5ویں بار اتری اور یہ واحد سورت ہے جو پہلی بار مکمل اتری ہے. یعنی پہلی بار جو مکمل سورت کے طور پہ اترے اسے سورۃ الفاتحہ کا کیڑا نمبر ہے جی؟ وحی کے اعتبار سے 5واں اور مکمل سورت کے اعتبار سے پہلا نمبر ہے. یعنی مکمل سورت کے اعتبار سے اگر کوئی پہلی سورت اتری ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. یہ بھی ایک معلومات میں نے آپ کو دے دی. ہر پیغمبر کو اللہ نے بلا کے کتاب دی, لیکن جب باری محمد مصطفیٰ کی ہے کہا محبوب جہاں تو ہو جائے گا. آدھا قرآن مکی ہے, آدھا قرآن مدنی ہے. محبوب مکے میں رہا قرآن مکی کہلائے گا, مدینے میں گیا قرآن مدنی کہلائے گا. مکہ حضور کے دادکے کا شہر ہے اور مدینہ حضور کے نانکے کا شہر ہے. حضور کے دادکے مکے والے ہیں اور نانکے مدینے والے. حضور کے دادا کا نام تھا عبد المطلب اور نانا کا نام تھا وہب. دادا رہتے تھے مکے میں, نانا رہتے تھے مدینہ پاک میں. اس کا مطلب یہ ہوا رب نے قیامت تک کے لیے پیغام یہ دے دیا کلام میرا ہوگا, نسبت محمد کے شہروں کے ساتھ ہوگی, اس کی نسبت حضور کے شہروں کے ساتھ ہوگی. بات دور نہ نکل جائے. عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورتیں عطا فرمائی اور سورتوں میں اللہ پاک نے یہ 5 جو میں نے عرض کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا یہ جو ہمارے ہاں کندھوں پہ فرشتے بیٹھتے ہیں یہ تورات کی بات ہو رہی تھی. ان کا ذکر جو ہے تورات میں بھی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تورات کھولی نا, اس وقت تورات کی صرف 9 تختیاں دنیا میں باقی ہیں, باقی کل تورات چینج ہو چکی ہے, مکمل تورات بدل چکی ہے. عراق کا جو اسلامک میوزیم ہے اس میں کچھ تختیاں موجود ہیں. آپ نے تورات کو کھولا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندر لکھا ہوا تھا ایک امت آنے والی ہے جن کی شان یہ ہوگی کہ نیکی کا خیال کرے گی اللہ اسے بھی نیکی لکھ دے گا. خیال پر بھی نیکی لکھ دے گا اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ربا سوڑیا او امت مینوں دے دے, وہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں تل کا امت احمد, اے پیارے کلیم وہ امت میرے احمد کی ہوگی. اچھا یہ ایک بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے, میرا آج کل درس قرآن چل رہا ہے سورہ بقرہ پہ, ہر جمعے کو ایک اس کی نشست ہوتی ہے. تو سورہ بقرہ میں ایک آیت کریمہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس آیت پہ غور کرنا ہے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور آپ کے پہلوں پر جو آپ سے پہلوں پہ نازل ہوا. اس کی آسان تشریح یہ ہے حبیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پہ نازل ہونے والے قرآن پہ اور ایمان لاتے ہیں تورات پر, انجیل پر اور زبور پر ہونے. یہ دسو اس ترتیب پہلے تورات دا ذکر ہویا انجیل دا, زبور دا یا قرآن دا ذکر؟ پہلے کس کا ذکر ہوا جی؟ حالانکہ ترتیب میں پہلے تورات پھر زبور پھر انجیل پھر قرآن. کہا نہیں محبوب ترتیب میں ایسا ہے, لیکن یہاں ایمان میں کیا ہوگا جو پہلے ایمان لائے گا وہ قرآن پر ایمان, اور جس کو قرآن منواتا جائے گا اسے مانتا جائے گا. ان تسی پوچھو ایک کڑی ترتیب ہے.
اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ، نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ دو نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ. ہن اے دسو پہلے کس دا ذکر ہوندا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. دور پہلے کس کا گزرا؟ حضرت ابراہیم کا. بعد میں دور کس کا آیا؟ لیکن ذکر پہلے کس کا ہو رہا؟ پہلے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور بعد میں ذکر خلیل. اچھا دو خاندانوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، ایک آل ابراہیم اور ایک آل محمد. پہلے کس آل دا ذکر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کہ حبیب نسبت تیری ہے، تیری نسبت کے صدقے سے تورات کا ذکر بعد میں، انجیل کا ذکر بعد میں، زبور کا ذکر بعد میں، قرآن کا ذکر پہلے ہوگا، اور تیری نسبت کے صدقے سے باقی آل کا ذکر بعد میں ہوگا، آل محمد کا ذکر پہلے ہوگا. حالانکہ آل عمران کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، آل موسیٰ کا، آل ہارون کا. ہن تواڈی واری آ گئی، آپ کا ذکر آ گیا. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کھولی، اندر لکھا تھا ایک امت ایسی آئے گی جو دنیا میں آخر پر آئے گی. سبحان اللہ. دنیا میں، لیکن جنت میں وجہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا جب قیامت کے دن ہوگا جنت میں ساری امتیں داخل ہوگی، جو ایمان والا ہوگا سب داخل ہوں گے، لیکن سب سے پہلے جو مومن داخل ہوں گے ان کو غلامان محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ادھا مطلب نسبت مصطفیٰ کی ہو قرآن پہلے ہے، نسبت مصطفیٰ کی ہو آل محمد کا ذکر پہلے ہے، نسبت مصطفیٰ کی ہو امت محمد کا ذکر پہلے ہوا کرتا ہے. یہ حضور کی نسبت ہے. اور بات دور نہ نکل جائے، ایک فرشتہ اور بھی ہے، اور وہ فرشتہ کون سا ہے؟ فرشتوں کا علم میں بتا رہا ہوں، ابھی میں فرشتوں کا علم بتا رہا ہوں. یہ فرشتہ دلوں کے حال جانتا. اچھا ایک فرشتہ اور، یہ میری کتاب ہے میلاد النبی پہ میں نے کتاب لکھی، اس میں تقریباً 200 کے قریب قرآنی آیتیں موجود ہیں. اس حوالے سے یہ حدیث طیبہ ہے، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، حدیث بخاری کی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، یعنی بچہ ماں کے بطن میں 40 دن مکمل کرتا ہے، اور 40 دن مکمل جب ہو جاتے ہیں اتنی مدت میں خون جم جاتا ہے، پھر اتنی عرصہ میں گوشت کا لوچڑا بن جاتا ہے. یعنی 120 دنوں کے بعد 120 ڈیز 120 دن کے بعد یہ جو بچہ ہوتا ہے ماں کے بطن میں، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. 120 دنوں تو بعد بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب روح ڈالی جاتی ہے اب فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ کتاب لے کے آ جاتا ہے. کیا لے کے آتا ہے جی؟ کتاب لے کے آتا ہے کھاتا لکھنے کے لیے. اور کیا لکھتا ہے؟ میں حدیث کا لفظ بتاؤں، ثم بعث اللہ الیہ ملکن، پھر ایک فرشتہ آتا ہے ملکن باربع کلمات، اور 4 چیزیں لکھتا ہے، 4 کلمے لکھتا ہے. فیکتب، وہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ عملہ، اس نے آپ کے کیڑا کیڑا عمل کرنا. فرشتہ کتاب لے کے آتا ہے لکھنے کے لیے اس نے کون کون سا عمل کرنا ہے. واجلہ ورزقہ، اور یہ بھی لکھ رہا ہے انہیں مرنا کدوں، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا رزق کتنا لکھا ہوا ہے، اس نے کھانا کیا ہے، اس نے پینا کیا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے. کون لکھ رہا ہے جی؟ بڑا علم ہے جی فرشتے کے بعد. اجے بچہ دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ماں کے بطن میں ہے، قلم چل جاتا ہے، اتنا جینا ہے، اتنا کھانا ہے، اتنا پینا ہے. اور آگے لکھا وَشَقِيٌّ او سعید، اس نے بدبخت بننا یا خوشبخت بننا، دنیا میں نیک بن کے رہنا ہے یا گناہگار بن کے رہنا ہے. یہ کون علم دے رہا ہے اور کس کو علم دے رہا ہے؟ ایک فرشتہ. اس کا علم اگر اتنا زیادہ ہے، اور یہ فرشتہ اس وقت آدم علیہ السلام کے سامنے چپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا؟
سبحان اللہ جب علم آدم کا تھا یہ بھی فرشتہ موجود ہوگا، علم آدم کا تھا یہ فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے۔ آدم کے سامنے اگر فرشتوں کا علم، اور وہ علم کیا ہے قیامت تک کے لیے وہ بتاتا ہے اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا رہنا ہے، نیک ہوگا گناہگار ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا ایک فرشتہ ہوا دس، اور وہ فرشتہ آج بھی کھڑا ہوا، وہ فرشتہ آج بھی، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت تک کھڑا ہوا، سبحان اللہ فرشتہ کھڑا ہوا حضور کے روزے پر، نوکر بن کے، دربان بن کے، اندر دفتر ہونا تو باہر ایک خادم کھڑا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ باہر والا اگر آئے نا وہ اندر والے کو جانتا بھی ہوتا ہے، اور اندر والے کا اختیار بھی ہے، لیکن اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر والے کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ تو افسر ہے، لیکن باہر والا کیوں کھڑا ہوتا ہے، اس اندر والے کا پروٹوکول عزت اور تکریم ہے کہ تو اتنے کھڑا ہو، اگر کوئی پیغام آوے نا تو صاحب نو دسنا ہے، صاحب نو خود بھی پتا ہوتا سارے آدھے کون کون آ رہے ہیں، لیکن صاحب دی شان ہے، صاحب دا مقام ہے۔ عام دفتر کا عالم اگر یہ ہے تو بتائیے ایک دفتر گنبد خضرا میں بھی موجود ہے جہاں آمنہ کے لال جلوہ کرے، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، شان خاتم النبی زندہ۔ اب وہ فرشتہ جو ہے آقا فرماتے ہیں کل جہان کے علم کو جانتا ہے، اگر کوئی دنیا کے کسی کونے میں مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جہاں سے کوئی درود پڑھتا ہے نا وہ فرشتہ اندر لے کے جاتا ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سنے فلاں نوکر نے درود بھیجا ہے، سبحان اللہ فلاں غلام نے درود بھیجا ہے، فلاں غلام نے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے یہ دا مطلب ہے فرشتے ہی دس دینا، ہم ایک کل اور بھی کر دیا۔ حدیث سے پاک امام قرطبی نے بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ایک شخص جس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، حج واقعہ ہویا ہے کوئی نہیں مگر لکھ دیتا کتاب بنا۔ امام قرطبی نے حدیث نقل کر دی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، اچانک سامنے کملی والا آ جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ آقا فرمائیں گے ہاں جی فرشتوں کتنے لے کے چل رہے ہو، سرکار آرڈر مل گیا ہے اس کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ واہ جی واہ، آقا فرمائیں میں حکم دیتا ہوں وزن دوبارہ کر، سبحان اللہ ضرور دے نیکیاں گھاٹے گناہ زیادہ ہیں، آقا فرمائیں پھر وزن کیا جائے، وزن کیا جائے گا، جب وزن کیا جائے گا تو آپ فرشتے دیکھیں گے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے، حضور اپنی جیب میں پرچی نکالیں گے جیب سے، اور پرچی نکال کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، پلہ بھاری، پلہ حدیث سے بات، اوتھینٹک حدیث سے بات، اور امام قرطبی کوئی پاکستان یا انڈیا کا بندہ نہیں ہے، عرب کا آدمی ہے، اور ان کو کئی سو سال گزر چکے، ہر مسلک ان کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ فرشت اب جب یہ معاملہ ہوگا وہ بندہ پوچھے گا رب اے غریب نواز آپ کون، لجپال آپ کون، سرکار فرمائیں گا تیرا نبی ہوں میں۔ عرض کریں حضور یہ کیا ڈالا ہے، یہ پرچی کس بات کی، سرکار فرمائیں گا تو مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا۔ اچھا یہ فرشتہ درود لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، جس وقت اس بندے نے درود پڑھا ہوگا۔ اچھا ہمارے کندھے پہ دو فرشتے جو بیٹھتے ہیں نا ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اب بھی ہمارے جتنے تسی بیٹھے ہو نا، اچھا کسی والے جدا بھی ہوں گے، توڑے کو تو جدا بھی ہوں گے، زندگی تو جدا ہوں گے۔ حدیث یہ بات ہے کہ زندگی کب جدا ہوتے جب بندہ جاتا ہے رفع حاجت کے لیے باتھ روم میں یا واش روم میں، یہ فرشتے جدا ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، حیا کرتے ہیں، لیکن جدا ہونے کے باوجود ان کا علم جدا نہیں، اندر جب بندہ جاتا ہے نا واش روم میں باتھ روم میں، یہ فرشتے جدا ہو جاتے ہیں بندے سے، یا جب بندہ بے لباس ہو یہ فرشتے جدا ہو جاتے ہیں، ان کا علم جدا نہیں ہوتا، دور ہو کے بھی جان دے۔ سبحان اللہ، آپ پڑھیے حدیث اور علماء سے پوچھئے گا، فرشتے دور رہ کر بھی جانتے ہیں، یعنی جو سوال پیدا ہوتا ہے
جب یہ بندہ واش روم میں یا باتھ روم میں تھا، بیت الخلاء میں تھا، یہ فرشتے دور ہو گئے حیا کی وجہ سے، اب دور ہوئے، اب خدا نخواستہ اگر وہاں کو گناہ کر وہ کون لکھے گا؟ اگر وہاں کوئی بدی کر لے وہ کون لکھے گا؟ کہ دور ہوتے ہیں لیکن علم ان کے پاس ہوا کرتا کہ کر کیا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا فرشتے دور ہو کر بھی علم رکھتے ہیں۔ اگر یہ موقعوں کا مقام ہے تو محمد عربی کے علم کے ساتھ سبحان اللہ۔ پڑھیے احادیث کو، بہت کچھ لکھا ہوا حدیث طیبہ میں۔ بہرحال بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں۔ ایک بات مجھے اختر صاحب نے بات کی اور میرے ذہن میں حدیث آ گئی۔ صاحب کنز العمال لکھتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ ہے نا، یہاں جو بیٹھا ہے نا، اس کا قلم چلتا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے۔ لیکن صاحب کنز العمال نے بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے، خاص طور پر ان کے لیے جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب تک گھر میں بیٹی ہے نا مومن کی، گھر میں بیٹی موجود ہے، اس کا قلم چلتا رہتا ہے۔ بیٹی کا وجود جو ہے وہ نعمت اللہ کی ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک نے، دیکھیے یہ کیوں ایسا ہوا۔ آقا جانتے تھے ایک وہ دور تھا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بیٹیوں کے ذہن میں ڈر ہوتا تھا، ایک خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سرکار نے قیامت تک کی بیٹیوں کو مقام بخشنے کے لیے فرما دیا اگر بیٹی گھر میں موجود ہوگی اس کا وجود بھی رب کی نعمت ہوا کرتا ہے، اور یہ فرشتہ لکھتا رہتا ہے اس کو نیکی۔ آپ پوچھیں گے ایسے بھی ہوتا ہے کہ اب ایک اور مثال تک کہ حدیث پر حدیث لاتا ہوں بات مضبوط ہو جائے۔ یہ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں، اس کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے۔ حدیث سے بات میں آتا ہے جب ماں کے بطن میں بچہ آتا ہے، اور یہ بھی سن لیں، ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے تو وہ جو بچہ، اس کی جو شکل ہے، تصویر ہے، وہ 42 دن کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ 42 دن کے بعد شکل مکمل، 120 دن کے بعد کال یاد رکھنی، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، روح ڈالی ہے۔ 120 دن کے بعد روح، اور 42 دن کے بعد آپ حیران ہوں گے آج کی جو میڈیکل سائنس ہے، بہت بڑا ایک ڈاکٹر گزرا، اس کا نام تھا ڈاکٹر کیتھ مور، ایمبریالوجی کے پروفیسر، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی۔ اس نے کہا کہ آفٹر 42 ڈیز جب 42 دن مکمل ہوتے ہیں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے، تصویر ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو اب کہی گئی ہے نا، لیکن 1400 سال پہلے اگر جائیں نا، مدینہ پاک میں میرے پاک محمد نے کیا فرمایا تھا؟ حضور فرماتے فتم 40 لیلتن و لیلتان، جب بچے پر 40 راتوں کے ساتھ 2 راتیں اور گزرتی ہیں اللہ تصویر مکمل کر دیا کرتا ہے۔ یہ کون خبریں دے رہا ہے؟ آمنہ کے لال نے خبریں دی۔ تو اس کا مطلب یہ جو سائنس آج باتیں جانتی ہے حضور نے پہلے پردے اٹھا دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دیکھیں ہمارے لیے چھوٹی ہوتی ہیں، یہ جو ہم ہاتھ روزانہ دھویا کریں ہاتھ کھانے سے پہلے، اس کی بڑی برکت ہے۔ اوکاڑا میں ایک واقعہ ہوا، یہ تقریباً 9-10 سال گزرے، ٹرک ڈرائیور تھا، اس نے ایک ہوٹل پہ ٹرک روکا، ٹرک روک کے اس نے، اس کے ساتھ ہیلپر بھی تھا، اس کا ساتھ جو تھا ہوتا ہے، کہا چلو یہ آپ کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں نے ہوٹل پہ کھانا کھایا۔ جب کھانا کھایا، اب کھانا ڈرائیور نے بھی کھایا اور کھانا ہیلپر نے بھی کھایا۔ ہیلپر کھاتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا۔ جب موت باقی ہوئی انہوں نے کہا جی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائے، لگتا ہے سالن میں کچھ تھا۔ انہوں نے کہا سالن میں اگر کچھ ہوتا وہی سالن ڈرائیور نے کھایا ہے اور وہ ہیلپر نے کھایا ہے، راز کیا ہے؟ اب راز جانتے جانتے انہوں نے غور کیا تو کہا جی راستے میں یہ جو ٹرک تھا ایک سانپ کے اوپر سے گزرا، اور سانپ کو شدید زہریلا تھا۔ جب ہوٹل پہ دونوں رکے تو آپ جانتے کہ جہاں رکا جاتا ہے وہاں ٹائروں پہ ہاتھ مارا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ہاتھ مار ذرا چیک کر۔ ہاتھ مارنے کے بعد ڈرائیور جو تھا وہ ذرا متقی تھا، اچھا عمل والا تھا، اس نے کہا یار آؤ ہاتھ دھو لیتے ہیں، ہاتھ دھو کے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہیلپر نے کہا کوئی گال نہیں، شیرہ دے ہاتھ دھوتے ہوں گے، شیرہ دے ہاتھ دھوتے ہوں گے، میں نو ہاتھ دھونے کی لوڑ کوئی نہیں، تم ہی ہاتھ دھو۔ اب اس نے ہاتھ دھو کے کھانا شروع کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں سنت کی برکت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، مگر سائنس جو ہے نا، سائنس ان چھوٹی چیزوں پہ بڑی غور کرتی ہے۔ ہم روز چھینک لکھتے ہیں، آپ کو بھی چھینک، آج کل تو چھینکوں کا ویسے دور چل رہا ہے،
سردی کا موسم آ گیا, موسم بدلا ہوا ہے, یہ چھینک جو ہے نا چھینک لیتے ہیں. اس پر بھی سائنسدانوں نے کتاب لکھ ڈالی کہ مسلمان عجیب قوم ہے, چھینکنے پر بھی اپنے رب کا نام لیتا ہے. شیخ کہاون کو کس کی آخ دیو جی, الحمد. چھینک آنے پر کیا کہتے ہیں, یہ سب سے پہلے عمل کس نے کیا تھا, بابا آدم نے کیا تھا. اور اس پہ سائنس بڑی حیران تھی کہ عجیب قوم ہے, چھینکنے پر بھی الحمدللہ کہتی ہے. انہوں نے اس پہ ریسرچ کی. اب چھینکنے پر الحمد کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں جب بندہ چھینکتا ہے نا, اس کا باڈی کا جو پورا پریشر ہے وہ یہاں آ جاتا ہے دماغ. اگر چھینک نہ آئے بندے کو, چھینک کا نہ آنا بھی عذاب ہوتا ہے. رک جائے نا تو یہ بھی بہت بڑا وبال ہوتا ہے. اگر چھینک نہ آئے اور رک جائے تو جو پریشر یہاں پہ جمع ہوتا ہے, اسی پریشر کی وجہ سے دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے. آج کی سائنس اس تحقیق پہ پہنچی کہ جب وہ چھینک آتی ہے نا, وہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے, پریشر زائل ہو جاتا ہے. اور جب پریشر زائل ہوتا ہے بندے سے خطرہ ٹل جاتا ہے. اور بندے مومن کی شان ہے, خطرہ ٹل جائے تو اپنے رب کو یاد نہیں کرتے بندہ ہے مومن. بات کو ختم کرنے لگا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ فرشتے جو ہیں ان کی بڑی شان ہے اور بڑا مقام ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو تین باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ فرشتے جن کے پاس اتنا علم تھا. میں نے 4-5 مثالیں دے دی. جبرائیل کا علم سنیے. جبرائیل وہ فرشتہ ہے جس کے پاس بڑا علم, زبور کا بھی علم, انجیل کا بھی علم, تورات کا بھی علم, قرآن کا بھی, سارے علم جبرائیل کے پاس. آدم سے لے کے محمد عربی تک سب کے پاس آنے والا جبرائیل تھا. کتنا علم تھا. لیکن آؤ جبرائیل سے پوچھتے, جبرائیل بتا اتنا علم, لیکن ذات محمد کے سامنے تو کیا. جبرائیل قرآن لاتا تھا اور قرآن کی 3 طرح کی آیتیں لاتا. ایک وہ آیت ہے جس کو آیت محکمات کہا جاتا ہے, ایک آیت متشابہات. جبرائیل ایک دن آیا قرآن لے کے. آج ایک عجیب آیت تھی اور وہ آیات سے مراد حروف مقطعات. آپ جانتے ہیں آپ کے گھروں میں تختی لگی ہوتی جن پہ لوح قرآنی لکھا ہوتا ہے. قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو حروف کی شکل میں ہیں. الف لام میم, یہ 5 حرفی حروف ہوتے ہیں. قاف, ہا, یا, عین اور صاد. کتنے حرف ہو جائے؟ الف لام میم را, یہ 4 حرفی ہے. الف لام میم یہ 3 حرفی ہے. یا سین یہ 2 حرفی ہے. اور کاف یہ 1 حرفی ہے. جبرائیل الف لام میم لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں. حدیث طیبہ میں آتا ہے جبرائیل لے کے آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا میں لے کے کیا جا رہا ہوں. علم دیکھئے گا, سوچ رہا تھا کیا لے کے جا رہا ہوں. بارگاہ محمدی میں حاضر ہوا نا, جبرائیل سوچ رہا تھا یہ الف کیا ہے, یہ لام کیا ہے, یہ میم کیا ہے. آج تک میں لفظ لے کے آیا ہوں, حرف پہلی مرتبہ لے کے آیا ہوں. جبرائیل کہتا چلو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں سرکار کیا فرماتے ہیں. حضور بھی جانتے ہیں. آقا علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کہ سونے آج نبی شاہ لے کے آیا, آج نیا علم لے کے آیا ہوں. حضور فرماتے پڑھ جبرائیل کیا لے کے آیا, کہا الف. اتنا کہا حدیث میں آتا فقال رسول اللہ علم تو. حضور فرماتے جبرائیل مجھے پتہ ہے تو کیا پڑھا. علم تو میں جان گیا ہوں, میں نے پتہ چل گیا ہے. پھر پوچھا, کہا لام. لام کہا, آقا فرماتے علم تو میں جان گیا ہوں. پھر کہا میم. حضور فرماتے علم تو میں جان گیا ہوں. جبرائیل حیران, کہتے اللہ کی عزت کی قسم یہ واحد راز تھا, یا خدا جانتا یا مصطفیٰ جانتا. اس کا مطلب یہ ہوا علم مصطفیٰ کی شان کیا ہے. میں نے کہا 5 طرح کا ہے. یک حرفی بھی ہے, کاف اور نون, یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. آپ کل قرآن کھولے ترجمے والا, اوپر لکھا ہوگا کاف, نیچے کیا لکھا ہوگا, کیا مطلب ہے کاف, نیچے کاف لکھا ہوگا, اوپر بھی کاف, نیچے بھی پتہ کوئی نہیں, پتہ کوئی نہیں. اوپر نون لکھا, نیچے بھی نون, اوپر سواد, نیچے بھی سواد. کاف کیا ہے, نون کیا ہے, جبرائیل کو پتہ کرنا. ایک حرف ہے علم محمد کا, ایک حرف ہے جس کو کل کائنات مل کے نہ جان سکی, جبرائیل بھی نہ جان سکا. اس کا مطلب یہ ہوا جن کے علم کے ایک حرف کی طاقت
حضرت کا یہ مقام ہے، ان کے کل کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور بات مجھے بتائیے، میں پھر علماء کی طرف متخصص، جب اللہ پاک نے بابا آدم کو علم دیا، ادھر فرشتوں کو علم دیا، تو دو لفظ قرآن کی یاد کرنے، فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، سانو اللہ علم دیتا ہے، سانو اللہ، لیکن جب آدم کی باری آئے نا، اللہ نے کیا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، كُلَّهَا، ایک کل ہمارا ہوتا ہے، ایک کل خدا کا ہے، اللہ جس کو کل کہہ دے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک کو بات کا علم تھا، اسے حیا کرنی چاہیے، اللہ آدم کے بارے میں کہے کُلَّهَا، اگر مقتدی کل کو جانتا ہے تو بتائے امام کی شان کا علم تھا، سبحان اللہ، مقتدی کل کو جانے اور امام کی شان کا علم، امام کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں بعض کا علم تھا، کمال نہیں ہو گیا بھی، کمال نہیں ہو گیا، تو کہنے دیجئے کہ مقتدی کا علم، ادھر فرشتوں کا علم، پھر حضرت آدم کا علم، اور پھر جا کے محمد عربی کا علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، معراج کی شب گئے، آپ جانتے ہیں چھٹی آسمان پہ کون کھڑا ہوا تھا جی؟ اور چوتھی اسرائیل پتہ کون ہے؟ موت کا فرشتہ ہے، اس کا سٹے کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہتا مکان کتنے اسرائیل، گھر کتنے، راندہ کتنے اسرائیل، سارے کل عمد ہے، سب کے پاس اسرائیل آتا ہے، اللہ کرے آنا اچھا ہو، اللہ کرے ملاقات اچھی ہو، اس کے ساتھ ہماری ملاقات خدا کرے اچھی ہو جائے، ہر ایک کے پاس آتا ہے، کتنا علم ہے اسرائیل کے پاس؟ پوچھا کہ اسرائیل بتا تو صحیح، اگر تم نے ایک وقت میں 1000 بندوں کی روح قبض کرنی ہو، کہاں کہاں جاتا ہے؟ خود جاتا ہے یا اپنے بندے بھیجتا ہے؟ نہیں، خود بھی جاتا ہے۔ اچھا اتنا علم کیسے کہ کل کائنات اللہ نے میرے لیے ایک پیالے کی مانند بنا دی، پیالے میں کل کائنات جمع، اور میں تکتا ہوں، جب دیکھتا ہوں امر اس کا ہوتا ہے، روح میں قبض کر لیتا ہوں۔ اچھا پیالے میں کل مخلوق، اچھا اتنی ساری مخلوق پیالے میں جمع، اگر آپ سنا حدیبیہ کو پڑھے نا، 1500 صحابہ کا پانی حضور نے لوٹے میں جمع کر دیا، ایک لوٹے میں ہاتھ ڈالا تھا، چشمے جاری ہو گئے تھے، 72 شہید تھے کربلا کے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور کے ہاتھ میں شیشی ہے اور شیشی میں خون تھا، پوچھا حضور کس کا خون ہے؟ فرمایا حسین کا اور اس کے باقی ساتھیوں کا، ایک شیشی میں 72 کی میں جمع ہو، ان کو کہیں اگر اسرائیل کے پاس کل کائنات پیالے میں آ سکتی ہے تو پھر بتا مصطفیٰ کی شان کا علم کا ہوگا۔ اور حضور کے امت کا، حضور کے خاندان کا ایک فرد جسے شیخ عبد القادر جیلانی پر کہتے ہیں، آپ کا نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، عبد القادر کہتا ہے کہ کل کائنات تو شہر ہے، اللہ نے سمیٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں، اور میں ہاتھ پہ دیکھتا ہوں کل کائنات کو دیکھ لیتا ہوں۔ جن کے پتر کا یہ مقام و آل کا، ان کے اپنی شان کا علم کیا ہوگا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے حضور کا علم کتنی عظمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھٹی آسمان پہ تھے، سرکار 50 نمازیں لے کے واپس آ رہے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جی؟ سونیا واپس جاؤ، تھوڑی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا امت مصطفیٰ دی ہوئے، پتہ کیسے ہوئی؟ کمال نہیں ہو گیا؟ انہوں ساڑھی حالت کا پتہ ہے، ان کو ہمارے حال کا پتہ ہے کہ حضور عرض کی حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی، نیچر ہماری اور جانے کون؟ فطرت ہماری جانتا کون ہے؟ تو کہنے دیجئے نا، اگر دوسرا پیغمبر ہو کے اس امت کے حال کو جانتا ہے تو بتائیے مصطفیٰ کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا ایک کوئی آئیں اپنے کول گال مار دے، میں بات سخت تو نہیں کہہ رہا، گال مار یہ دے دا مطلب ہے موڑ موسیٰ علیہ السلام نے پتا ہی تو سرکار نے پتا، میں نے کہا یہ حضور سے نہ پوچھ، اس ذات سے پوچھ جس نے 50 بھیجی، جس نے 50 لے کے، حالانکہ وہ ذات جانتی تھی میں نے بعد میں دینی 5 ہی، اللہ جانتا تھا میں نے بعد میں اینڈ میں 5 ہی دینی ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ اے موسیٰ تو بھی دیدار کرتا رہے گا، میں بھی تکتا رہوں گا محبوب۔ اور بات میری ختم، ایک پیغام دے کے بات کو ختم کر لگا ہوں۔ میرے آقا امت کے حال کو جانتے ہیں، حضور امت کے حوال کو
جانتے ہیں. اگر فرشتہ ہو کر آپ کے دلوں کی حال جانتا ہے تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. ایک واقعہ اور اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں. یہ لاہور کا واقعہ تھا. ہم اس وقت پڑھتے تھے. محمد جاوید ایک آدمی کا نام تھا. ٹاؤن شپ لاہور کی ایک جگہ ہے, وہاں پہ اس کی دکان تھی پان کی دکان تھی. اور حدیث طیبہ میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ امتی نیکی کرتا ہے نا, سرکار اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ. حضور خوش ہوتے ہیں. اور جب امتی گناہ کرتا ہے سرکار غمگین ہوتے ہیں. لہذا کبھی سرکار کو غم زدہ نہ کریں, کبھی حضور کو غمگین نہ کریں. اب وہ جو بندہ تھا نا محمد جاوید, اس کی پان کی دکان تھی, ساتھ ہی مسجد تھی, یعنی مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان تھی. وہ دکان رات کو 12 بجے بند کرتا, کبھی 1 بجے بند کرتا. ایک دن اس نے دیکھا کہ دکان کے دروازے پر کتا مرا پڑا. یہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات, یعنی میں 2005-6 میں میری فراغت وہاں سے, ماسٹر وہاں سے کیا تھا, ایم اے کیا 2006 میں. تو وہاں سے جب فراغت, اس وقت کا یہ واقعہ ہے. محمد جاوید جو تھا نا وہ رہتا تھا اس دکان میں. اس نے دیکھا کہ کتا مرا پڑا. وہ صبح فجر کی نماز کے وقت لوگ آئے, نماز پڑھ کے چلے گئے, کتا نہ اٹھایا کسی نے. ظہر ہو گئی, عصر بھی ہو گئی, مغرب بھی, عشاء بھی ہو گئی, پورا دن پڑا رہا. لوگ آتے, ناک پہ کپڑا ڈالتے اندر اور کپڑا ڈال کے باہر. بڑا حیران. اس نے کہا چلو یہ نوکری ہم کر دیتے. وہ خود نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی تھا, اور حالانکہ بالکل وہاں پہ دروازے پاس بیٹھا ہوتا تو نماز نہیں پڑھتا تھا. چل گئے. پھر کیا ہوا, جب اگلی رات ہوئی نا تو 12-1 بج گئے. میں نے دکان بند کی اور میں نے خود کتے کو بوری میں ڈال کے میں پھینکتا چلا گیا. بس ایک نیت تھی کہ میرے نبی کی امت کو تکلیف ہو رہی ہے, امت کو تکلیف ہو رہی ہے. کہتے میں نے کتا پھینکا, نیت اچھی تھی, اور اچھی نیتیں ہوں اللہ وہی پھل عطا فرما دیتا ہے. کہنے لگے جب میں نے پھینک کے آیا نا, آ کے بستر پر لیٹا تھا, اب بھی لیٹا ہی تھا, اللہ نے قسمت جگا دی. آنکھ لگی تو آنکھ لگ گئی, ادھر آنکھ لگی ادھر بھی آنکھ لگ گئی. کملی والے خود تشریف لاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں محمد جاوید تو نے میری امت کا خیال رکھا ہے, ہم تجھے قبول فرما رہے ہیں, ہم تجھے قبول کر رہے ہیں. یاد رکھیں چھوٹے سے عمل کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دے دیتا ہے. چھوٹے سے عمل پہ کسی نیکی کو آپ اگنور نہ کیا کریں. کہتے پھر اگلا صبح آتی ہے نا, وہ جو بابا جی تہجد کے وقت آ کے دروازہ کھولتے تھے, یہ جو محمد جاوید تھا یہ دروازے پر کھڑا ہوا. تو بابا جی نے کہا شاید دکان کھولنی ہے اس نے, اور آج کوئی جلدی کا کام ہے. بابا جی نے دروازہ کھولا, مسجد کے اندر چلے گئے. جب اندر گئے نا تو محمد جاوید وضو کر کے تہجد کے لیے آ رہا ہے, اندر بیٹھا ہے. تو بابا جی نے دیکھا نا کہ جاوید رو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو تھی. تو آپ نے پوچھا بیٹا خیر تو ہے, آج تو اور وہ بھی تہجد میں نے تجھے کبھی فجر میں نہیں دیکھا تھا, ظہر میں نہیں دیکھا تھا, عصر مغرب عشاء میں نہیں دیکھا تھا. اتنی بات ہوئی نا, عرض کیا بابا جی بات یہ ہے, بس حضور نے قبول فرما لیا, سرکار نے قبول کر لیا ہے. اور پھر کیا ہوا, وہی محمد جاوید وہاں اذان دینے لگ گیا. وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا. 2 مہینے گزرے, ٹاؤن شپ میں ایک بہت بڑی محفل میلاد ہوئی. جب محفل میلاد عمرے کا ٹکٹ وہاں رکھا گیا, تو جب عمرے کا ٹکٹ نکلنے کی باری ہے تو پہلا نام نکلا محمد جاوید کا. کل خواب میں تشریف لائے تھے, آج در پہ بلا رہے ہیں. بات یہ آج بھی اگر ہم حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں, کرم آج بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا ہے کہ حضور امت کے حال سے واقف ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ہمارے احوال سے واقف ہے نا, اور ہمیں اپنے نبی پر یقین نہ ہو, پھر مجھے اس امتی پر بڑا حیرت ہوگی, اس امتی پر. اور اگر یہ فرشتہ ہو کر, نبی کا نوکر ہو کر ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے, تو پھر محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. پیر میر علی شاہ صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کیا کہی تھی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی
اتجا نہیں ہو بولندی. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اور خواجہ غلام فرید نے کیا کہا تھا؟ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. مذاہب پہ جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت جھگڑے چھڑا کو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محفل کے صدقے نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ سجدوں کا نور نصیب فرما دے. اور ہم ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. یعنی ماں باپ کا اظہار صرف محفل میں نہیں ہوتا، ماں باپ سے محبت کے اظہار نماز میں بھی آپ کر سکتے ہیں. جب آپ نماز میں پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولی والدیہ تو ایک عجیب مزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بھائی محمد رضوان صاحب کے بزرگوں کی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی بزرگ ان کے وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو درجات کی بلندیاں. آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بھی بزرگ دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے. اور جن کے مائی باپ سلامت ہیں اللہ صدقہ حسنین کریمان کے مائی باپ کا اللہ اور سلامتی عطا فرمائے. ما علیہ الا البلاغ.